زبان بند رکھیے، حکیم الامت کا فرمان ہے، مان لیجئے، چاہے نبوت ریزہ ریزہ ہو، قرآن اور سنت کی تعلیمات چاہے سر پیٹتی رہیں، لیکن حضرت کی تعلیم جھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ سنو، کہتے ہیں رات کو نہانے کی ضرورت آئی، کہتے ہیں لوبان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی، پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھا تو روزہ ٹوٹ گیا، وہاں پر ہم بستری ہو گئی، روزہ نہیں گیا، اور یہاں لوبان کی بو اندر چلی گئی تو روزہ خلاص۔ ہاں، رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا تو اگر دن بھر نہ نہائے تب بھی روزہ نہیں جاتا ہے، تو حضرت نمازیں کہاں گئی اس کی؟ یا آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں الٹی سیدھی؟ فقہ ہے آپ کی، فقہ دانیاں ہیں یہ، اور اس پہ ترہ یہ ہے کہ ہم امام اعظم کو ماننے، یہ امام اعظم کا فرمان ہے؟ یہ کون سے مذہب اور کون سے دین کو بہشتی زیور بنایا گیا؟ سنو، کسی ضرورت سے دائی نے، یہ نعوذ باللہ، معاف کرنا میری ماں بہنوں، مسئلہ آیا ہے اور میرے بھائیوں آپ کو میں بتا دوں، اگر کسی ضرورت سے دائی نے پیشاب کی جگہ انگلی ڈالی یا خود اس نے اپنی انگلی ڈالی، پھر ساری انگلی یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد پھر ڈالی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، آپ حضرات خود سمجھیں۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں اگر کسی نے سحری نہ کھائی اور اٹھ کر ایک آدھ پان کھا لیا تو بھی سحری ہو گئی۔ ماشاءاللہ، گٹکے کھانے والوں، او پان کھانے والوں، ہندوستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو بیڑی سگریٹ گٹکے کے نقصان کا پتہ ہے، لیکن دیوبندی مولویوں کو ابھی تک ان کو اس کا علم نہیں ہوا۔ پان کھاؤ سحری کی جگہ پر، ماشاءاللہ عاشقوں کا کام ہے۔ ہاں، کہتے ہیں فدیہ، سنو فدیہ کا بیان سنو، اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور وصیت کر کے مر گئی کہ میری نمازوں کے بدلے فدیہ دے دینا، تو ہر وقت کی نماز کا اتنا ہی فدیہ ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس حساب سے دن رات کے 5 فرض، 1 وتر، 6 نمازوں کی طرف سے 1 چھٹاک 11.25 سیر گیہوں 80 روپے کے سیر سے دیوے، مگر احتیاطاً پورے 11 سیر دیوے۔ اب 1 دن کا 11 سیر اگر مولوی کے یہاں پہنچتا ہے تو اب پوری زندگی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور 60 سال ایوریج لگا لو زندہ رہی یا زندہ رہا، اور اس نے کہا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، قضا میرے نام کے فدیہ دے دو، تو اب 60 سال میں مولوی کے گھر میں کتنا جائے گا؟ جب 1 دن کا 11 سیر ہوتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے مولوی ملا لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، یہ ہے حرام طریقے سے کھانا۔ فدیہ دو، نماز معاف، خلاص۔ سنو، رمضان کے اعتکاف کا بیان، رمضان کے آخری عشرے میں عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہو اس جگہ پر پابندی سے جم کر بیٹھے، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن سنو، نبی نے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کا حکم عورتوں کو بھی نہیں دیا ہے، معاف کرنا، یہ ان کا اپنے بھی شریعت ہے۔ سنو، اور آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ ادا کرنی، وہ سب بہت زیادہ ہے، وہ سب میں نہیں جانا چاہتا اس میں۔ مسافر پر کہتے ہیں قربانی کا بیان، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی کسی اور سنو قربانی کا بس سنو، اور اب قرآن و سنت کی تعلیمات آپ حضرات جانتے ہیں کہ قربانی کب کی جاتی ہے؟ بولو، قربانی کب کی جاتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد۔ یہ سنو حکیم الامت کا مسئلہ، اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتی ہو تو وہاں طلوع صبح صادق، طلوع سورج نہیں، سورج کے نکلے نہیں، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کر دے تو جائز ہے۔ یہ ہے قربانی۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی دن بھی نہیں نکلا، صبح صادق ہوئی ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی ہے، قربانی کر دو، قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی شہر کی رہنے والی ہو، اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر ہی میں کیوں نہ وہ موجود ہو۔ بڑے اچھے بہانے ہیں، دیکھو گوشت کھانے کا طریقہ، مولوی گھر میں پہلے آئے حکیم الامت کے، کھائیں، گاؤں میں بھیج دو، شہر میں رہتے ہو نا، گاؤں میں بھیج دو، جلدی سے نوکر قربانی کرا کے وہاں سے لے آوے گا، تم وہاں عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے، یہاں گوشت دباؤ گے، خود وہ شہر میں لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی درست ہو گیا، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے،
یہ جائز، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ قربانی میں خیرات صدقات نہیں چلتے بلکہ قربانی کرنا ہے۔ سنو، کہتے ہیں حلال اور حرام چیزوں کا بیان، گھوڑے کا کھانا بہتر نہیں اور دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہے۔ جاؤ خلاص، مچھلی کے علاوہ سب کیا ہے؟ یہ حرام اور حلال کا ٹھیکیداری اشرف علی صاحب تھانوی لے کے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جو مچھلی مر کر پانی کے اوپر الٹی تیرنے لگے اس کا کھانا درست نہیں ہے، اس کا کھانا درست نہیں۔ نشہ کی چیزوں کا بیان، کہتے ہیں تاڑی اور شراب کا سرکہ کھانا درست، تاڑی ہے، شراب ہے، آم املی کا سرکہ بنا لو، پی لو، دبا کے کھاؤ ڈٹ کے، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں لباس اور پردے کا بیان، عورت کو چاہیے کہ جو اور اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے قدم رکھیو غالب، یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا، وہ مرد اس کی ماں اور اولاد پر حرام ہو گیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ میری ماں بہنوں، رات کو اپنی بیوی کو جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا، اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے کیا؟ بہشتی زیور ہے، ہاں بہشتی زیور ہے۔ سنو، اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے اور لازم ہے کہ یہ مرد اب اس عورت کو طلاق دے۔ استغفر اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کیا ثبوت ہے اس کا جو تم حرام کر رہے ہو بھائی؟ سنو، کسی لڑکے نے، اب یہ سب دیکھو مسئلے بیان کر رہے ہیں، اگر، اور جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اگر یہ شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے، یہ شیطانی دروازے ہیں، اگر کسی لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر بدنیتی سے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو گئی، اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں ولی کا بیان، بالغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے، اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو نکاح ہو جاوے گا، چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو، ولی چاہے یا خوش ہو یا نہ ہو، ہر طرح نکاح درست ہے۔ جاؤ فری ہو، جاؤ جوان لڑکے اور لڑکیاں کیا ہو؟ فری ہو، خلاص مٹر گشتیاں کرو، شادی کرو، ولی ولایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کون لوگوں سے شادی برابری؟ خاندان پٹھان۔ سنو، کہتے ہیں مغل پٹھان سب ایک قوم ہے، شیخوں اور سیدوں کی ٹکر کے نہیں ہیں، اگر شیخ یا سید کی لڑکی ان کے ہاں بیاہ کی آئی تو کہیں گے کہ بے میل اور گھٹ کر نکاح ہوا ہے۔ جو شخص خود مسلمان ہو گیا اور اس کا باپ کافر تھا، وہ شخص اس عورت کے برابر کا نہیں جو خود بھی مسلمان ہے۔ سنو، بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں دودھ پینے اور پلانے کا بیان، امام اعظم جو بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے نے 2.5 برس کے اندر بھی دودھ پیا ہو تب بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے 2 سال کے بیچ، اور امام اعظم کی طرف منسوب ہے یہ قول، یہ کیا کہتے ہیں؟ 2.5 برس۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ سنو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال کہتے ہیں مردہ عورت کا دودھ، مردہ عورت کو دودھ نکلتا ہے، اور کون نچوڑے گا مردہ عورت کو؟ دیکھو ذلت کی حد ہے۔ کہتے ہیں اگر مردہ عورت کا دودھ دو کر کسی بچے کو پلا دیا تو اس سے بھی سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے کون سے؟ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ بہشتی زیور ہے۔ کہتے ہیں سنو آگے بڑھو، میاں کے لاپتہ ہو جانے کا بیان، جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا، ذرا غور سے سننا، معلوم نہیں مر گیا یا زندہ ہے تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے۔ جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جاوے کہ شوہر کی عمر 90 برس کی ہو جاوے تو اب حکم لگا دیں گے کہ وہ مر گیا ہوگا۔ اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس کی ہونے کے بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی۔ ابھی شوہر 90 برس کا ہو جائے گا، بیچاری کی جوان رہے گی، یہ بھی اس کی اماں لگے گی، اس میں وہ شادی کرے گی غریب ہو۔ لیکن عقل، یہ کس کو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ شریعت سازی کا یہ نتیجہ ہے۔ آدمی جب قرآن و سنت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کا حشر یہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر نابالغ لڑکی کو طلاق مل گئی، جو